ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر سیلاب سے متاثرہ شخص کے لیے صرف 275 روپے فی کس امداد کے وعدے کیے گئے. ڈاکٹر صاحب، جو سیلاب سے ابھی تک نقصانات ہوئے ہیں اس میں تقریباً 2.6 ملین ایکڑ جو ہماری فصلیں جس زمین پہ ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے. اس سے ہماری اکانومی اور معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ 4 قسم کے کنسیکوینسز ہوں گے اکنامک کنسیکوینسز جو سیلاب کے. ایک تو آؤٹ پٹ لاسز ہیں، جیسے آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے کہا. اب 21% کو 21% جو ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس میں میجر ڈاؤن ورڈ ریویژنز ہوں گی. ابھی ہم جو فورکاسٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی کی گروتھ 4.5% پہ، یہ کافی حد تک سلیش کرنی پڑے گی، ہمیں ایکسپیکٹیشنز اپنی نیچے لانی ہوں گی. پھر ریکوری ایکسپینسز جب آنا شروع ہوں گے، جب سیلاب کے اوپر کچھ کنٹرول آ جائے گا یا سیلاب کا زور کم پڑ جائے گا، پھر ریکوری ایکسپینسز جو ہیں وہ ہمارے بجٹری ایکسپینسز کے اوپر آ کے امپیکٹ کریں گے، اور سارے بجٹری ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے. اور پھر ہم آئی ایم ایف کے ٹارگیٹ جو ہم نے $11.3 بلین کی ایڈ کے لیے ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس میں سب میں چینجز کرنی پڑیں گی، اور وہ ہم میٹ نہیں کر پائیں گے. 2 سب سے بڑے ایشوز جو ہیں انفلیشن کا، افراط زر کا، قیمتیں مزید کھانے کی چیزوں کی اور کموڈیٹیز کی بڑھنے کا امکان ہو جائے گا. ان امپلائمنٹ جو آلریڈی کافی ہائی چل رہی ہے، وہ اور کچھ خراب حالت نظر آنے لگے گی. خاور، آپ نے کچھ خبریں ایسی کی اور لوگوں سے بات کی، جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں پہ این جی اوز کی پریزنس ہے اس وقت یا نہیں ہے؟ ارشد، جہاں تک میری بات ہوئی ہے، 4-5 ممبر آف نیشنل اسمبلی جو کہ افیکٹڈ ایریا سے ہیں، بالکل ابھی تک وہ ایون 1-2 ایم این ایز نے تو یہ بھی کہا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ سمبڈی کہ کوئی ہماری ہیلپ کو آئے، لیکن کہتے ہیں دیر از نو رسپانس، بالکل کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے. اور جہاں تک باقی وہ کہتے ہیں کہ لوکل ایٹ دیئر اون، وہاں پہ جو چھوٹے موٹے این جی اوز بالکل لوور لیول پہ اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہے ہیں وہی ہیں. ادروائز جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ابھی ان کو کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. جی خاور، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو موسٹ جو زیادہ تر فائنینسز ملتے ہیں وہ پروجیکٹ ایڈ کے لحاظ سے ملتے ہیں، اور پروجیکٹ ایڈ کے لحاظ سے ملتے ہیں، اور ابھی شاید پروجیکٹس بن رہے ہیں. ڈاکٹر فروز سلیم، خاور گھونا، آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز ہیں، کوارڈینیشن کے ایشوز ہیں، ایبسنس آف گورنمنٹ اینڈ این جی اوز آن دا گراؤنڈ ہے. ڈاکٹر فروغ صاحب نے بات کی کہ ابھی شاید پروجیکٹس بنیں گے، ڈیمیج اسیسمنٹ ابھی تک پورا نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو امداد آئی ہے وہ صرف 275 روپے کے وعدے کیے گئے ہر سیلاب سے متاثرہ شخص کے لیے، جو کہ بہت ناکافی ہے. اس کے لیے حکومت کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، پاکستان کے لوگوں کی، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے آنا پڑے گا، اور جلد آنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ مزید جانوں کا نقصان ہو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ، یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.